اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں عبادات پر بڑا ہی زور دیا جاتا ہے. نماز پڑھنا ہو یا روزے رکھنا ہو، تلاوت قرآن کرنی ہو، عبادات پر ہم بڑا ہی شد و مد کے ساتھ زور دیتے ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اسلام میں صرف عبادات ہی نہیں ہیں، عبادات کے ساتھ دوسری بھی چیزیں ہیں. مثلا سب سے پہلے عبادات سے بھی پہلے اعتقادات آتے ہیں، انسان کے نظریات، انسان کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ اسی عقیدے پر ہی، انہی عقائد پر ہی انسان کے اعمال مرتب ہوتے ہیں. جیسا عقیدہ ہوگا اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے. تو سب سے پہلے اعتقادات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات ہیں، اس کے بعد معاملات ہیں، اور چوتھے نمبر پر معاشرت ہے، اور پانچویں نمبر پر حسن اخلاق ہے. ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہیں، ہم کسی حد تک عبادات پر بھی زور دے رہے ہیں، لیکن ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا حسن اخلاق وہ ناقابل ذکر ہے. اس کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے اور ہماری اس طرف نظر بھی نہیں جا رہی، اور اس کی ہم فکر بھی نہیں کر رہے، نہ ہی اپنے اندر نہ ہی اپنے گھر والوں کے اندر. جبکہ معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق، اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے دین اسلام میں. ان میں سے ہم معاشرت میں سے ہم ایک چیز کا ذکر کریں گے آج، پڑوسیوں کے حقوق کا، کہ اسلام ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے آیت پڑھی: والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ پڑوسی ہے جو صرف پڑوسی ہی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا حق ہم پر ہے صرف پڑوسی ہونے کی حیثیت سے. ایک وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کے دو حق ہو گئے. تیسرا وہ شخص ہے جو ہمارا رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے تین حق ہو گئے. تو سب سے افضل یہ پڑوسی ہے. پھر وہ مسلمان ہے، اس کے دو حق ہو گئے. اور پھر تیسرا غیر مسلم پڑوسی ہے جو کہ مسلمان بھی نہیں، اس کے بھی حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں. اب قرآن مجید میں ہے کہ پڑوسی خواہ دور کا ہو خواہ قریب کا ہو، دور کے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، قریب کے بھی ہوتے ہیں. لیکن اسلام نے ایک تصور دیا ہے کہ ہر چاروں اطراف سے 40 گھر پڑوسیوں کے ہوتے ہیں، اسے پڑوس کہتے ہیں. 40 گھر چاروں طرف سے شمار کیے جائیں تو یوں سمجھ لیں گویا پورا محلہ ہی پڑوس ہوتا ہے. تو بلکہ اس سے بھی مزید ترقی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصاحب بالجنب، جو بندہ تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے نا، اس کا بھی حق ہے تم پر. ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں، کوئی بندہ ہمارے ساتھ ٹرین میں ساتھ بیٹھ گیا، کوئی ہمارے ساتھ گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا، تو جتنی دیر یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اس کے بھی ہم پر حقوق ہیں، ہم نے اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں. کوئی شخص 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، ایک لمحہ، ایک گھڑی بھی ہمارے ساتھ رہا، زندگی بھر میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ سفر کے اندر ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں ہم، تو وہ بھی گویا ہمارا پڑوسی ہے، ہم نے اس کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جس بندے کا ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا اکرام کرے. کیا مطلب جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے؟ یعنی جس کا نظریہ یہ ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جبرائیل میرے پاس اتنی مرتبہ، اتنی کثرت کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، مجھے یہ یقین ہونے لگا کہ کہیں
ان کو بھی وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، ہاں وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں ہے، کہ جب بھی بندہ فوت ہوگا اگر پڑوسی تمہارا غیر مسلم ہے اس کو بھی کہیں وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے. اس قدر حقوق بیان کیے گئے پڑوسیوں کے. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے فَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو مؤمن بن جاؤ گے. تو گویا مؤمن بننے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور دوسری بات یہ ہے اسلامی معاشرہ نمازیں پڑھنے سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ روزے رکھنے سے نہیں بنتا. ہر شخص اپنے گھر سے آئے مسجد میں نماز پڑھے اور اپنے گھر میں چلا جائے. ہر شخص پورے مہینے کے روزے بھی رکھ لے، سارا سال دن کو روزے رکھے، ساری رات جو ہے وہ قیام اللیل کرے، رات کو مصلی پہ ٹھہرا رہے، روئے گڑ گڑائے. ٹھیک ہے اس کی زندگی اپنی گزر رہی ہے، لیکن اس سے معاشرے کے اندر جو ایک چہل پہل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. ایک شخص کو دوسرے کا نہیں پتا ہوگا کہ اس کا ساتھ والا ہمارا ہمسایہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کو پریشانی کیا ہے، اس کو بیماری کیا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں. انسان کے ذمے جو حقوق ہیں پڑوسیوں کے، انسان ان حقوق کو پورا کرے. جو اس کے ذمے، جو اس کے فرائض ہیں پڑوسیوں کے، وہ اپنے فرائض کو بخوبی پورا کرے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کامل مومن ہی نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی وہ بھوکا سویا رہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے کہ جہاں پر میں اپنے عبادات کو ساتھ لے کر کے چل رہا ہوں وہاں میرا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے پاس ہدیہ ہے، کوئی چیز ہے، میں اپنے پڑوسی کو دینا چاہتی ہوں لیکن ہے اتنی تھوڑی کہ سب کو تو نہیں دے سکتی، اب میں کسی ایک کو دینا چاہتی ہوں تو کس کو دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تیرے گھر کے قریب ہے نا اس کو دے دے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب ہمسائے کا بچہ، پڑوسی کا بچہ کھیلتا ہوا تمہارے گھر میں آ جائے نا اس کے ہاتھ پر کوئی چیز کھانے کی ہی رکھ دو، اس سے محبت بڑھے گی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی کوئی گھر وغیرہ بنا رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری دیوار پر اپنا کوئی ٹیئر گارڈر کو شتیر وغیرہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دے دو، اس کو منع نہ کرو اس لیے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے. ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے پڑوسی کے مجھ پر کیا کچھ حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، تیمارداری کرو. یہ الگ باب ہے کہ تیمارداری کرنے کے فضائل کس قدر ہیں. حدیث میں آتا ہے جو بندہ کسی مریض کو پوچھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو جتنی دیر بندہ وہ گھر سے نکل کر وہاں بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا شریعت کی طرف سے اس پر لازم بھی تھا کہ جا کر پڑوسی کا پتہ کرتا کہ کیا آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے. اور بہت ساری دعائیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کی برکت سے حدیث میں آتا ہے اگر اس بندے کے مقدر میں موت نہ ہو تو وہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کو ہر بیماری سے شفا دے دے گے. لا بأس طہور انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں. تو جب وہ بیمار ہو جائے تیرا پڑوسی تو تو اس کی عیادت کو جا، اور جب تیرا پڑوسی فوت ہو جائے تو پھر تو اس کے جنازے میں شریک ہو. اگر تیرا پڑوسی تجھ سے قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ دے دے. اگر تیرے پڑوسی کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کو لباس پہنا دے. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دیوار کو اتنا اونچا نہ کرو کہ تمہارے پڑوسی کے گھر میں اس دیوار کی وجہ سے ہوا نہ آئے. اس طرح حدیث میں آتا ہے اگر تم گھر بیچنے لگو تو اپنے پڑوسی سے ضرور پوچھ لو، اس کی اجازت کے بغیر گھر نہ بیچو. اس لیے یہ شریعت کے اندر شوفے کا بھی ایک طریقہ ہے. شوفہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ پڑوسی یہ چاہے کہ اگر اس شخص نے جگہ بیچ دی، ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آ جائے جو مجھے تکلیف دے، مجھے تنگ کرے، تو پھر میں ہی شفا کر کے وہ کیوں نہ وہ چیز لے لوں. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز بیچنے لگو تو پڑوسی سے پہلے پوچھ لو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تو گھر میں سالن پکانے لگے نا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیا کر، شوربہ تھوڑا زیادہ بنا لے، اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیا کر. دیکھیں اسلام نے کیسے بہترین اصول سکھائے. اور اس سے ایک
بات حضور نے یہ بھی بتائی ہے کہ ضروری نہیں گھر کے اندر ہماری کوئی اچھی چیز بنے تو پھر ہم بھیجیں کہ ساتھ والے کیا کہیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ محبت و خلوص ہی تھا کہ گھر میں جو بھی موجود تھا وہ بھجوا دیا. شوربہ ہی تھوڑا سا بڑھا دو، حضور نے فرمایا وہ شوربہ ہی تھوڑا سا بھجوا دو. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہانڈی پکتی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ یہ بھی تکلیف دیتی ہے تیرے پڑوسی کو، کیونکہ جب سالن پکتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک خوشبو ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے گھر سے باہر بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اس ہانڈی کے ذریعے سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ دو، اس کا حصہ ضرور نکالو اس میں سے. لیکن یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص نے دوسرے گھر کچھ بھیجا ہے تو پھر اسے بھی وہ یہ سمجھے کہ میں بھی ضرور اس کے برتن میں کچھ ڈال کر کے واپس بھیجوں، کہیں وہ برا بھلا سمجھے گا. ایسا نہیں، کیونکہ ہم نے جب کسی پڑوسی کے گھر کچھ دینا ہے تو اس غرض سے نہیں کہ وہ بھی ہمیں کچھ دے. اگر نہیں اس کے گھر سے کچھ آئے تو ہم یہ کہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، کیسے لوگ ہیں، طرح طرح کے جملے کہتے، بلکہ ہم نے تو اپنا ایک فرض ادا کیا. ہم نے تو اللہ سے ہمیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے اور وہ ہمیں مل کے رہے گا. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں اور اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے، کہیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میرا پتہ نہیں کیا. بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو خود صحت دینے والے ہیں، آپ تو اللہ ہیں، آپ تو رب ہیں، آپ بھلا کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا فلاں پڑوسی بیمار تھا تو اس کا پتہ کرنے نہیں آیا، اگر تو پتہ کرنے آتا مجھے بھی وہاں پاتا، اگر تو اس کا پتہ کرنے آتا میری رضا تجھے وہاں ملتی. پھر اللہ فرمائیں گے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو رب ہیں، آپ تو خود پلانے والے ہیں، آپ تو پینے سے مبرہ اور منزہ ہیں، آپ تو پینے سے پاک ہیں. اللہ کہیں گے تیرا فلاں پڑوسی پیاسا تھا تو نے اس کو پانی نہ پلایا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. پھر وہی مکالمہ، بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو خود کھلانے والے ہیں، آپ کیسے بھوکے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا فلاں پڑوسی بھوکا تھا تو نے اس کی بھوک کا خیال ہی نہ رکھا، اگر تو وہاں پر جاتا اس کی بھوک کا خیال رکھتا تو مجھے وہاں پاتا. حدیث میں ہے ایک بندے کے عمل بہت سارے اچھے ہوں گے قیامت کے دن اور وہ جنت اپنے اعمال کی بدولت اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جانے کے قابل ہوگا، لیکن ایک پڑوسی آ کر اس کو لپٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا ماجرا ہے، کیوں لپٹ رہے ہو اس کو؟ وہ کہے گا یا اللہ اس سے پوچھئے اللہ نے اس کو مال و دولت دیا تھا، آپ نے اس کو دنیا میں بڑا ہی مالدار بنایا تھا، اس نے میرا کبھی خیال بھی نہ رکھا. میں کتنا پریشان ہوتا تھا دنیا کے اندر، مجھے مالی پریشانی تھی، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، اس نے مجھ سے کبھی پوچھا ہی نہیں، اس نے مجھ سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ تیرا کیا حال ہے. اس نے ذرا پوچھے تو صحیح، اس نے دنیا مجھ سے کیوں نہ پوچھا، میرا خیال کیوں نہ رکھا. تو پڑوسیوں کے بڑے ہی حقوق ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت، حضرت عائشہ سے بھی روایت کہ جبرائیل اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے احکامات لے کے آئے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا، یقین کے درجے تک بات پہنچ گئی کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے مرنے کے بعد پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکرا ذبح کر رہا تھا تو ان کے شاگرد ہیں عبداللہ بن عمر کے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر ہیں. وہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو جب بکرا ذبح کر رہا تھا ان کا غلام، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بکرا ذبح کر لو نا تو اس بکرے میں سے کچھ تھوڑا سا گوشت میرے یہودی پڑوسی کو بھی دے کے آنا. 3 مرتبہ فرمایا. تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اے اللہ کے بندے، اے ابن عمر خیر تو ہے، تو اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہودی پڑوسی کو بھی گوشت دے کے آنا. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے میں نے بارہا رسول اللہ کی مجلس میں بات سنی کہ پڑوسیوں کے متعلق جبرائیل اتنی مرتبہ آئے ہیں ان کے حقوق بیان کرنے کے لیے کہ کہیں ان کو وراثت میں ہی حصہ نہ دے دیا جائے، ان کو وراثت میں بھی ان کو شامل نہ کر لیا جائے. اتنی مرتبہ آئے. تو ہم ذرا غور کریں ہم پڑوسیوں کا کس قدر خیال رکھتے ہیں. قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ بڑا ہی خوش قسمت بندہ وہ ہے جس کا پڑوسی اچھا ہے. جس کو پڑوسی اچھا مل گیا وہ بڑا ہی خوش قسمت بندہ ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے.
حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر تھا. وہ یہودی نے اپنا گھر بیچنا چاہا, اعلان کروا دیا کہ میں گھر بیچنا چاہتا ہوں. ایک شخص آیا, اس نے گھر دیکھا, اس نے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا 2000 درہم کا. اس بندے نے کہا کہ جس طرح کا یہاں ماحول ہے تو اس گھر کی قیمت تو 1000 ہی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا گھر کی قیمت تو 1000 ہی ہے, میں 1000 کا گھر بیچ رہا ہوں اور 1000 کا حضرت عبداللہ بن مبارک کا پڑوس بیچ رہا ہوں, کہ اس جیسا پڑوسی کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں لوگوں کا خیال بھی رکھے. بیماری ہے, خوشی ہے, اس طرح حدیث میں ہے کہ جب تمہارا پڑوسی خوش ہو, اس کو کوئی خوشی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو, جب اس کو کوئی غم پہنچے تو اس کے غم گساری میں شریک ہو. کثیر احادیث ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو, ورنہ قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہوگا تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. اور یہاں جہاں یہ حقوق اللہ ہے وہیں پر یہ حقوق العباد بھی ہیں. انسان حقوق اللہ سے تو نکل سکتا ہے, اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد میں اللہ نے پکڑ لیا تو جب تک وہ بندہ راضی نہ ہوگا تب تک نکلنے کی کوئی راہ نہ ہوگی. ایک بزرگ تھے, ان کے گھر کے اندر بہت سارے چوہے رہتے تھے, تو کسی نے کہا کہ حضرت بلی رکھ لیں, چوہے بھاگ جائیں گے. وہ بلی نہیں رکھتے تھے, تو جب بارہا ان سے پوچھا کہ آپ بلی کیوں نہیں رکھتے, انہوں نے فرمایا میں بلی تو رکھ لوں, یہ چوہے میرے گھر سے نکل کر پڑوسی گھر میں چلے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے جو بات اپنے لیے پسند کرو, جو چیز اپنے لیے پسند کرو, اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو. جب میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر چوہے نہ رہیں تو میں یہ کیوں چاہوں میرے پڑوسی گھر میں چلے جائیں. تو ہم پر لازم ہے کہ جس طرح اپنا خیال رکھیں, اپنے پڑوسیوں کا بھی اسی قدر خیال رکھیں. ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. جہاں پر محبت بڑھے گی, جہاں پر ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا, وہیں پر اللہ بھی راضی ہو جائے. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے میں نے دیکھے, لیکن اللہ تک پہنچنے کا ایک آسان طریقہ لوگوں سے محبت کرنا ہے. لوگوں سے محبت کر کے انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے. ایک عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے دن کو روزے رکھتی ہے, رات کو ساری رات مصلے پہ کھڑی رہتی ہے, لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. محلے کی عورتیں اسے تنگ ہیں, کبھی کسی کا لڑائی جھگڑا, کبھی کسی کی چغلی, کبھی غیبت, کبھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. ایک اور عورت کا تذکر آیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو صرف فرائض پر عمل کرتی ہے, نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, فرائض پر کوئی زیادہ لمبی چوڑی عبادات نہیں, کوئی نوافل نہیں, کوئی تہجد نہیں, لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. پڑوسیوں کے بچے گھر میں آ جاتے ہیں اس کا بڑا ہی خیال رکھتی ہے, عورتیں گھر میں آ جاتی ہیں بڑا ہی خیال رکھتی ہے, کوئی چغلی نہیں کرتی, غیبت نہیں کرتی, محلے کی عورتیں اس سے تنگ نہیں ہیں. ایسے ہی مرد بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ محلے کے مرد اس سے تنگ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ ہم اچھے سلوک رکھیں, اچھا رویہ, اچھا برتاؤ رکھیں, اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یہ بھی دین کا حصہ ہے, اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی, اور یہ بھی اللہ کے رضا کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے.